نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين قالوا یا نوح، قوم نے کہا اے نوح، قد جادلتنا، یقیناً تو نے جھگڑا کیا ہم سے، فاکثرت جدالنا، بس بہت زیادہ جھگڑا کیا تو نے ہم سے، فأتنا بما تعدنا، بس لیا ہمارے پاس وہ عذاب جس سے ہمیں ڈراتا ہے، ان کنت من الصادقین، اگر تو سچوں میں سے ہے تو۔ قال، حضرت نے فرمایا، انما یأتیکم بہ اللہ، بے شک لائے گا تمہارے پاس اس عذاب کو اللہ تعالی، ان شاء، اگر وہ چاہے تو، وما انتم بمعجزین، اور نہیں ہو تم عاجز کرنے والے، ولا ينفعکم نصحی، اور نفع نہ دے گی تمہیں میری خیر خواہی کرنا، ان اردت ان انصح لکم، اگر میں ارادہ کروں تمہاری خیر خواہی کرنے کا، ان کان اللہ یرید ان یغویکم، اگر اللہ تعالیٰ نے ارادہ کر لیا ہوگا تمہیں برباد کرنے کا، هو ربکم، وہ رب ہے تمہارا، وإلیہ ترجعون، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، ام یقولون افترا، کیا وہ کہتے ہیں کہ آپ نے گھڑ لیا ہے اس کو، قل ان افتریتہ، آپ فرما دیجیے اگر میں نے گھڑا ہو اس کو، فعلیہ اجرامی، پس مجھ پر ہے میرا جرم، وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تُجْرِمُونَ، اور میں بری ہوں اس سے جو تم جرم کرتے ہو، وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ، اور وحی کی گئی نوح علیہ السلام کی طرف، أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ، کہ بے شک ہرگز ایمان نہیں لائیں گے آپ کی قوم میں سے کوئی بھی، إِلَّا مَن قَدْ آمَن، مگر یقیناً جو ایمان لا چکے، فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، پس غمناک نہ ہو اس کے ساتھ جو وہ کرتے ہیں، واصنع الفلک بأعیننا، اور بنا تو کشتی ہمارے سامنے، ووحینا، اور ہمارے حکم سے، ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا، اور نہ مخاطب کرنا مجھے ظالموں کے بارے میں، انہم مغرقون، بے شک وہ غرق ہونے والے ہیں، غرق کیے جائیں گے، وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، اور بنانے لگے کشتی کو، وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ، اور جب بھی گزرتے اس پر قوم کے وڈیرے، سخروا منہ، ٹھٹھا کرتے اس سے، قال، حضرت نے فرمایا، ان تسخروا منا، اگر تم ٹھٹھے کرتے ہو نا ہم سے، فإنا نسخر منکم کما تسخرون، بس ہم بھی ٹھٹھے کریں گے تم سے جیسا کہ تم ہم سے کرتے ہو، فسوف تعلمون، پس ان قریب تم جان لوگے، من یأتیہ عذاب یخزیہ، جس کے پاس عذاب آئے گا اسے رسوا کر دے گا، وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور اتر پڑے گا اس پر قائم رہنے والا عذاب۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز سامعین، سورہ ہود آیات نمبر 32 سے لے کر 39 تک آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے قبل گزشتہ سبق میں حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کا بیان تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا کہ عبادت اللہ کی کرو اور میں اللہ کی جانب سے تمہیں واضح طور پر ڈرانے والا بن کر آیا ہوں۔ تو قوم کے جو وڈیرے تھے انہوں نے 4 باتیں کی۔ پہلی بات کہ آپ انسان ہیں، آپ کیسے رسول بن گئے؟ دوسری بات کہ آپ کے پیروکار وہ نعوذ باللہ غریب اور گھٹیا قسم کے لوگ ہیں۔ تیسری بات، آپ کا ہمارے اوپر کوئی فوقیت کا حق اور فضل نظر نہیں آ رہا کہ آپ کے پاس کوئی مال زیادہ ہو، کوئی آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا خصوصی معاملہ ہو۔ اور نمبر 4، ہم تو آپ کو جھوٹا سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس پر حضرت نے فرمایا کہ دیکھو میں دلائل لے کر آیا ہوں اللہ کی وحی کے ساتھ، اور جو ایمان لائے ہیں ان کو میں دور نہیں کر سکتا، یہ تو اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں اور اللہ پر ایمان لائے۔ غربت اور امیری یہ معیار نہیں ہوتا اللہ کی رضا کا۔ باقی تم کہتے ہو کہ تمہارے پاس کوئی فضل نہیں، یعنی مال ہم سے زیادہ نہیں، تو میرا تو یہ دعویٰ نہیں ہے کہ اللہ کے خزانے میری مٹھی میں ہیں، وہ تو اللہ کے پاس ہی ہیں۔ میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ رہی بات کہ عذاب کب آئے گا، اس کا علم بھی اللہ کے پاس ہے، کیونکہ غیب دان اللہ کی ذات ہے۔ میں فرشتہ بھی نہیں ہوں، میں انسانوں میں سے ہوں، اور جن کو تم حقیر سمجھتے ہو میں ان کو حقیر نہیں سمجھتا، وہ ایمان والے ہیں اور اللہ کے بندے ہیں۔ یہاں تک ہم نے گزشتہ سبق میں پڑھا۔ جب یہ باتیں ہوئیں، حضرت نوح علیہ السلام نے ان کو سمجھانے کی کوشش فرمائی، تو آج کے سبق میں قوم نے جواب دیا اور جواب میں حد کر دی۔ کہنے لگے تم خواہ مخواہ بحث کر رہا ہے اے نوح ہمارے ساتھ اور جھگڑا کر رہا ہے، تم وہ عذاب لیا جس سے ہمیں ڈراتا ہے، بس بات ختم کر، اعوذ باللہ من ذالک۔ تو حضرت کا جواب اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کی خبر۔ قالوا یا نوح قد جادلتنا، قوم والے کہنے لگے اے نوح یقیناً تو نے ہم سے بہت جھگڑا کر لیا، ہم ہر بات جتنی باتیں ہم نے کی ہیں تم نے ہر بات اس کی مخالف کی ہے، تو ہمارے ساتھ جھگڑے پر اتر آیا ہے۔ فَأَكْثَرْتَ جِدَالَنَا، پس تو نے بہت جھگڑا کیا ہم سے، تو نے ہم سے بہت جھگڑا کیا۔ معلوم ہوا کہ وہ جو قوم کے وڈیرے تھے وہ حضرت نوح علیہ السلام کی سچی بات کو جھگڑا کہہ رہے تھے، حالانکہ نوح علیہ السلام نے کوئی لڑائی نہیں کی ان سے، آپ نے تو ان کو خیر خواہی کی بات سمجھائی نا، لیکن وہ اتنی بات بھی برداشت نہیں کرتے تھے کہ کوئی بندہ آئے اور ہمیں کہے کہ یہ کام جو تم کر رہے ہو غلط ہے، یہ کام نہ کرو۔ اس کو انہوں نے جھگڑا بنا لیا اور کہتے تو نے بہت جھگڑا کیا۔ فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، پس لیا ہمارے پاس بما تعدنا، جس کا وعدہ دیتا ہے، جس سے ڈراتا ہے، وہ عذاب جس سے ڈرا رہا ہے نا، وہ لیا ہمارے پاس۔ ان کنت من الصادقین، اگر تو سچوں میں سے ہے، سچا ہے تو عذاب لیا بس، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور یہ قوم کی بہت بڑی دلیری ہے، اور ایسے قوم انبیاء کے ساتھ کرتی رہی ہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام کو بھی قوم نے بالکل اسی طرح کہا تھا کہ فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا ان كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، سچا ہے تو وہ عذاب لے آ جس سے ڈراتا ہے۔ اور جب بادل آئے فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ، تو ہود علیہ السلام سے کہنے لگے تو کہہ رہا تھا عذاب آئے گا، وہ دیکھ بارش آنے والی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جس کو بارش سمجھ رہے تھے اس میں دردناک عذاب چھپا ہوا تھا جس نے سب کو تباہ و برباد کر دیا۔ ایسی ابو جہل بیت اللہ کا غلاف پکڑ کر اپنے ساتھیوں سمیت کہہ رہا ہے اللہم ان کان ھذا هو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم، اے اللہ اگر یہ سچ ہے نا، یہ قرآن واقعی تیرا کلام ہے،
ہمارے اوپر پتھر برسا، ہم نہیں مانتے اس کو، نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ، ضد سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ اب وہ قوم والے کہہ رہے ہیں فاتنا بما تعدنا، لیا وہ عذاب جس سے ہمیں ڈراتا ہے، جس کا ہمیں وعدہ دیتا ہے، ان کنت من الصادقین، اگر سچا ہے تو لے آؤ اس کو۔ حضرت کا جواب قال انما یأتیکم بہ اللہ ان شاء، عذاب میں نہیں لے کے آنے والا، عذاب کون لائے گا؟ اللہ۔ عذاب تو اللہ نے لانا ہے اگر اس نے چاہا تو مجھے کہتے ہو لے عذاب، میں نے کب کہا کہ عذاب میری مٹھی میں ہے کہ میں ابھی تمہیں برباد کر دوں گا؟ عذاب تو اللہ نے لانا ہے، میں تو تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈرا رہا ہوں۔ نادانو بات کو سمجھو اور سنو، اگر اللہ نے چاہا تو وما انتم بمعجزین، پھر تم رب کو عاجز نہ کر پاؤ گے۔ اگر اللہ نے عذاب کا فیصلہ کر لیا پھر اللہ کے عذاب کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ اور اس وقت جب اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے رہا ہو اور میں تمہاری خیرخواہی کروں کہ نہیں یا اللہ رہنے دے، پھر میری بات بھی نہیں چلے گی، پھر عذاب آ کر ہی رہے گا۔ اس لیے اس وقت سے پہلے سمجھ جاؤ، سنبھل جاؤ۔ وَلَا يَنفَعُكُمْ نُصْحِي، اور پھر تمہیں نفع نہ دے گی میری خیرخواہی کرنا، اگر میں تمہارا خیرخواہ بنوں اس وقت جب عذاب آ رہا ہو تو میری یہ خیرخواہی اس وقت تمہیں کوئی نفع نہیں دے گی۔ ان اردت ان انصح لکم، اگر میں ارادہ کروں تمہاری خیرخواہی کا، ان کان اللہ یرید ان یغویکم، اگر اللہ نے ارادہ کر لیا ہو تمہاری بربادی کا، اگر اللہ نے بربادی کا ارادہ کر لیا پھر میری خیرخواہی تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ ابھی تو اللہ تعالیٰ نے عذاب کا فیصلہ نہیں کیا اور میں تمہیں پہلے ڈرا رہا ہوں، اور یہ بات مان لو گے تو تمہارا فائدہ ہوگا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی ارشاد فرمایا کہ میری مثال بھی ایسی ہے جیسے کوئی دشمن کسی قوم پر حملہ آور ہونا چاہتا ہو، اس قوم کا ایک بندہ جو کہیں باہر گیا ہو، اس نے دیکھ لیا کہ وہ لشکر اکٹھا کر کے حملہ آور ہو رہے ہیں، تو وہ بھاگ کر آئے اور اپنی قوم کو کہے کہ وہ ادھر سے لشکر آ رہا ہے، حملہ آور ہونے والا ہے۔ اگر لوگ اس کی بات مان کر اپنی تیاری کر لیں گے تو بچ جائیں گے، نہیں تیاری کریں گے، نہیں بات مانیں گے تو مارے جائیں گے۔ اور میں ہم انبیاء کی مثال یہی ہوتی ہے، عذاب آنے والا ہوتا ہے، ہم پہلے بھاگ کے اپنی قوم کو سمجھاتے ہیں کہ اللہ کا عذاب آنے والا ہے، اللہ کی پکڑ آنے والی ہے۔ قوم میں سے جو ہماری بات مان لیتے ہیں وہ بچ جاتے ہیں، جو نہیں مانتے وہ مارے جاتے ہیں۔ تو یہی بات حضرت نوح علیہ السلام سمجھا رہے ہیں، جب اللہ تعالیٰ نے ہلاک کرنے کا ارادہ کر لیا پھر میری خیرخواہی تمہیں فائدہ نہیں دے گی۔ کیوں؟ ہوا ربکم، وہی تمہارا رب ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور تم اسی کی جانب لوٹائے جاؤ گے۔ سب نے جانا بھی کس کی طرف ہے؟ اللہ ہی کی طرف ہے۔ اب اگلی آیت مبارکہ یہ جملہ معترضہ ہے۔ جملہ معترضہ کا مطلب یہ ہے کہ نوح علیہ السلام کی بات چل رہی تھی، بیچ میں اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بات فرماتے ہیں۔ یہ ایسے ہے جیسے درس ہمارا چل رہا ہے اور بیچ میں کوئی بندہ کہے جی وہ آپ ادھر آ جائیں یا آپ ادھر آ جائیں، بیچ میں کوئی ضروری بات کرنی پڑ جاتی ہے، اس کو کہے جملہ معترضہ۔ تو اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی قوم والوں کو کیا ہوا؟ یہ بھی کہتے ہیں نا کہ قرآن گھڑ لیا ہے آپ نے، یعنی نوح علیہ السلام کا آگے پیچھے نوح علیہ السلام کی بات ہے، بیچ میں اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں ام یقولون افطرا، کیا وہ کہتے ہیں کہ آپ نے گھڑ لیا ہے اس کو؟ قل، آپ بھی کہہ دیجئے ان افتریتہ، اگر میں نے گھڑا ہے اس کو، فعلی اجرامی، پس مجھ پر ہی ہوگا نا میرا جرم، اگر میں نے یہ گھڑا ہے تو یہ جرم میرا ہے۔ وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تُجْرِمُونَ، اور میں اس سے بری ہوں جو تم جرم کرتے ہو۔ اپنے کرتوت دیکھو، اپنے جرائم دیکھو، اور تمہارے جرائم سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے بات فرمائی، اور آگے پھر نوح علیہ السلام کی بات۔ وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ، جب مسلسل دعوت دیتے رہے نوح علیہ السلام، جیسا کہ سورہ نوح میں نوح علیہ السلام خود فرماتے ہیں دعوت قومی لیلا ونہارا، اے میرے رب میں نے ان کو دن کو بھی دعوت دی، رات کو بھی دعوت دی، رات اور دن مسلسل دعوت دیتا رہا، اور اعلنت لہم واسررت لہم اسرارا، اعلانیہ مجموع میں جا کر بھی دعوت دی، ایک ایک کو پکڑ کے الگ الگ بھی سمجھایا، ایک ایک کو پکڑ کے تنہائی میں بھی سمجھائی بات،
مجمع میں جہاں بیٹھے ہوتے وہاں گیا ہوں، وہاں جا کر میں نے سمجھایا، لیکن یہ میری بات نہیں سنتے، کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے اور کہتے نوح کی بات ہی نہ سنو۔ اور یا اللہ میں کیا کروں؟ رب نے فرمایا نوح یہ اتنے ضدی ہیں، ان میں اب اور ایمان لانے والا کوئی نہیں ہے۔ اب وہی بات ہے کہ عذاب مانگ رہے ہیں، اب ان کے لیے عذاب ہی آئے گا۔ وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ، تب وحی کی گئی نوح علیہ السلام کی جانب، أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ، بے شک ہرگز ایمان نہیں لائیں گے تیری قوم میں سے، إِلَّا مَن قَدْ آمَن، مگر وہی جو ایمان لا چکے، فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، بس آپ پریشان نہ ہو جو وہ کرتے ہیں، اب ان کی چند دن ہے، ان کو کرنے دو جو کچھ کر رہے ہیں، ان قریب ان پر عذاب آنے والا ہے، کیونکہ اب ان میں مزید ایمان لانے والا کوئی نہیں ہے۔ اور سورہ نوح میں ہے کہ جب یہ اطلاع دی گئی نوح علیہ السلام کو کہ اب ان میں مزید کوئی ایمان لانے والا نہیں، تب نوح علیہ السلام نے بد دعا کی اور فرمایا رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے میرے رب ان کافروں میں سے اب ایک کو بھی بچا کے نہ چھوڑنا۔ جب یہ کنفرم ہو گیا کہ اب ان میں ایمان لانے والا کوئی نہیں ہے، یہ کفر و شرک ہی پھیلائیں گے، تو پھر نوح علیہ السلام نے کہا یا اللہ اب ان میں سے کسی ایک کو نہ بچانا اور نہ چھوڑنا۔ خیر، وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، تو کشتی بنا بِأَعْيُنِنَا، ہمارے سامنے، ہماری آنکھوں کے سامنے، یعنی ہمارے سامنے، ہماری نگرانی میں۔ اللہ کے نبی کی بھی کیا بات ہوتی ہے جی، اس کے کاموں کی نگرانی خود اللہ کر رہا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، جب آپ تبوک کے سفر پہ جا رہے تھے، منافقین کو تم نے جو مسجد بنائی ہے، میں تبوک سے سفر سے واپس آؤں گا نا، پھر وہاں آ کر نماز پڑھاؤں گا۔ آپ نے وعدہ بھی کر لیا، اللہ نے فرمایا لا تقم فی ابدا، وہاں جا کے آپ نے نہیں نماز پڑھانی، یہ بظاہر تو مسجد ہے، یہ منافقین اڈا بنا رہے ہیں۔ نبی کے کاموں کی نگرانی کون کرتا ہے جی؟ اللہ۔ یہی وجہ ہے کہ نبی اللہ کے رسول ہوتے ہیں اور ان کی اتباع کرنا امت پر لازم ہوتی ہے، کیونکہ نبی انبیاء اپنی مرضی سے نہیں، وہ اللہ کی مرضی سے کہتے بھی ہیں، اللہ کی مرضی سے کرتے بھی ہیں۔ خیر، اللہ فرماتے ہیں وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، کشتی بنا ہماری آنکھوں کے سامنے، وَوَحْيِنَا، اور ہمارے حکم سے، حکم بھی میرا ہوگا، نگرانی بھی میری ہوگی، اور نبی بھی میرا ہوگا اور کشتی بنا رہا ہوگا۔ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور مجھے ظالموں کے بارے میں اب خطاب نہ کرنا، اب بات نہ کرنا ظالموں کے بارے میں، کوئی کسی کے لیے سفارش اب نہ کرے، اب ان پر عذاب ہی آئے گا۔ انہم مغرقون، بے شک وہ غرق کیے جائیں گے۔ اب یہ بات ذرا ذہن میں رہے، یہ آیت ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا، ظالموں کے بارے میں اب میرے ساتھ بات نہ کرنا۔ ہم کل کے سبق میں پڑھیں گے، نوح علیہ السلام جب اپنے بیٹے کے بارے میں بات کریں گے تو اللہ تعالیٰ منع فرما دیں گے، کیونکہ اللہ نے پہلے منع کر دی ہے کہ اب کسی کے بارے میں میرے ساتھ بات نہ کرنا۔ خیر، وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنانا شروع ہو گئے۔ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ، جب بھی گزرتے ان پر قوم کے وڈیرے، قوم کے سردار، سخروا منہ، تو ٹھٹھا کرتے، مذاق کرتے، او ہو پانی ہے کوئی نہیں، کشتی بنائی جا رہی ہے، پہلے تو کشتیاں دریاؤں میں چلتی تھیں، نوح پہاڑ پہ چلائے گا، اس طرح کی باتیں کرتے، طنز کرتے حضرت نوح علیہ السلام پر۔ اللہ فرماتے ہیں قال ان تسخروا منا، حضرت نے جواب میں فرمایا کر لو ٹھٹھا ہم سے، فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ، ہم بھی ٹھٹھا کریں گے تم سے جیسا کہ تم ہم سے کر رہے ہو، یعنی ابھی عنقریب عذاب آنے والا ہے، افسوس تو تمہارے اوپر ہے، تم میرے اوپر ہنس رہے ہو۔ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، پس ان قریب تم جان لوگے، مَن یَأْتِیہ عَذَابٌ یُخْزِیہ، جس کے پاس عذاب آئے گا، عذاب اسے ذلیل کر دے گا، رسوا کر دے گا، وَیَحِلُّ عَلَیہ عَذَابٌ مُقِیمٌ، اور اتر پڑے گا اس پر قائم رہنے والا عذاب۔ یحل کا معنی اتر پڑے گا، اور ایک معنی اس کا ہے گھیر لے گا، اس کو ایسا عذاب گھیرے گا کہ جو عذاب اس کو برباد کر کے چھوڑے گا، پھر موقع اسے نہیں دیا جائے گا۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہم کل والے سبق میں پڑھیں گے، پھر عذاب آیا تو پھر قوم کی حالت کیا ہوئی، اللہ اپنی پکڑ سے محفوظ فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سن لیں۔ قالوا یا نوح قد جادلتنا، قوم نے کہا اے نوح
یقیناً تو نے ہم سے جھگڑا کیا، فاکثرت جدالنا، پس تو نے زیادہ جھگڑا کیا ہم سے، فاتنا، پس لیا ہمارے پاس، بما تعدنا، جس کا وعدہ دیتا ہے ہمیں، ان کنت من الصادقین، اگر تو سچوں میں سے ہے تو۔ قال، حضرت نے فرمایا، انما یأتیکم بہ اللہ، بے شک لائے گا تمہارے پاس اسے اللہ تعالی، انشاء، اگر وہ چاہے تو، وما انتم بمعجزین، اور نہیں ہو تم عاجز کرنے والے، ولا ينفعکم نصحی، اور نفع نہ دے گی تمہیں میری خیر خواہی، ان اردت ان انصح لکم، اگر میں ارادہ کروں کہ میں خیر خواہی کروں گا تمہارے لیے، ان کان اللہ یرید ان یغویکم، اگر اللہ تعالیٰ ارادہ رکھے تمہیں گمراہ کرنے کا، یعنی تمہیں برباد کرنے کا، وَرَبُّکُمْ، وہ رب ہے تمہارا، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی جانب تم لوٹائے جاؤ گے۔ ام یقولون افطرا، کیا وہ کہتے ہیں کہ آپ نے گھڑ لیا ہے اس کو، قل ان افتریتہ، آپ فرما دیجئے اگر میں نے گھڑا ہو اس کو، فعلی اجرامی، بس مجھ پر ہے میرا جرم، وانا بریء مما تجرمون، اور میں بری ہوں اس سے جو تم جرم کرتے ہو، واوحی الی نوح، اور وحی کی گئی نوح علیہ السلام کی جانب، انہ لن یؤمن من قومک، کہ بے شک ہرگز ایمان نہیں لائیں گے آپ کی قوم میں سے، الا من قد آمن، مگر وہی جو ایمان لا چکے، فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، پس آپ غم نہ کھائیں اس کے ساتھ جو وہ عمل کرتے ہیں، واصنع الفلک بأعیننا، اور کشتی بنا ہمارے سامنے، ووحینا، اور ہمارے حکم سے، ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا، اور مخاطب نہ کر مجھے ظالموں کے بارے میں، انہم مغرقون، بے شک وہ غرق کیے جائیں گے، ویصنع الفلک، اور حضرت کشتی بنانا شروع ہوئے، وکلما مر علیہ ملأ من قومہ، اور جب بھی گزرتے ان پر قوم کے سردار، سخروا منہ، ٹھٹھا کرتے ان سے، قال ان تسخروا منا، حضرت نے فرمایا اگر تم ٹھٹھا کرتے ہو ہم سے، فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ، تو ہم بھی ٹھٹھا کریں گے تم سے جیسا کہ تم کرتے ہو ہم سے، فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، پس عن قریب تم جان لو گے، مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِي، جس کے پاس عذاب آئے گا اسے رسوا کر دے گا، وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور اتر پڑے گا اس پر قائم رہنے والا عذاب۔